وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 293، آیت نمبر 108 اور 109۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ختم ہونے والی چیز کو بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 108، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا جہان والوں پر۔ دیکھیں، ظلم کا معاملہ جہاں تک ہے تو یہ انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو مطلب عقل سے سوچیں نا، تو ظلم کا معاملہ انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ باوجود دیکھیں، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو دوں۔ ایک آپ گھر میں رہ رہے ہیں یا کوئی شخص ایک گھر میں رہ رہا ہے، وہ انتہائی غریب ہے، اسے راشن کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بیوی بچے ہیں اور وہ 3 دن کا بھوکا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ تو اتنے میں ایک شخص اسے راشن بھی لے آتا ہے اور وہ کھانا بھی لا کے دے دیتا ہے، تیار کھانا۔ تو وہ
اب ظاہر ہے کہ اس میں اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ 3 دن کا بھوکے شخص کو کھانا کھلا دینا بہت بڑی ضرورت ہے اس کی، لیکن وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ کھانا، ظاہر ہے کہ جو کھانا آیا ہے، راشن آیا ہے، وہ ایک نعمت ہے، وہ جو راشن آیا ہے وہ ادھر ادھر یعنی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ بوریاں کھول کے جو بھی بوریاں ہیں، چینی ہے، دال ہے، آٹا ہے، جو بھی چیزیں ہیں ضرورت کی جو وہ لایا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، باہر نالی میں پھینک دیتا ہے۔ کھانے کی جو ٹرے ہے اس کو بھی الٹ دیتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اور یہ عقل والا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بے وقوف شخص ہے، عقل والا ہے، سوچ سمجھ سکتا ہے اور بھوک ضرورت مند بھی ہے، تو اگر وہ کھانے کی ٹرے کو الٹ دے اور کھانے کو جو راشن ہے اس کو ضائع کر دے تو اس پر کس نے ظلم کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہے، وہ جنت میں ملے گی ہمیں۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ سے ملاقات۔ یہ ساری نعمتیں اب دنیا میں اس نے بھجوایا، دنیا میں ہمیں بھجوایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں قوتیں دی ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ساری نعمتیں دی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی زندگی کے لیے، ظاہری بقا کے لیے یہ ساری دنیا جو ہے نعمتوں، قسم قسم کی نعمتوں سے بھر دی ہے، لیکن اصل تو انسان کی ظاہر نہیں ہے، روح ہے۔ روحانی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے پہلے بندوبست کیا ہے۔ انسان آیا، پہلا انسان پہلا ہادی تھا، پہلا انسان پہلا ہادی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا اور مخلوق کو پہنچائی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 1,24,000 انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب عطا کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسانیت کو وہ پیغام پہنچائیں جس کے لیے یعنی وہ مقصد بتائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ راستہ بتائیں، وہ ہدایت سے نوازیں۔ تو اب اگر اب یہ ہدایت جو ہے انسان کی شدید ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو یعنی اس کی اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اتنی نہیں ہے کہ یہ باطنی معاملات کو سمجھ سکے، یا جو چیزیں اسے نظر نہیں آ رہی تو وہ اس کو سمجھ سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام آسمانوں سے کیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا انسان کو یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب جب وہ ہدایت آئی، اور ہمیشہ جب ہدایت آئی تو انسان نے اس کو جھٹلایا، ہدایت لانے والے کو جھٹلایا۔ کُلٌ قد کذب الرسل، اب جو ہدایت لانے والا تھا اور جو ہدایت لے کے آیا تھا، سب کو ان لوگوں نے جھٹلایا عام طور پہ۔ اب یہ ہدایت تو آسمانی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ مضمون میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہم ناشکرے لوگ ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، ہم نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا ہوا ہے اور اس کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے زندگی کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنا جس کو منزل بنانا تھا اس کو ہم نے منزل نہیں بنایا اور باطل کو منزل بنا دیا۔ حق تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے۔ اب دیکھیں، آج جو ہماری کیفیت ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم اپنے حقیقی وجود پر یقین نہیں رکھتے، ہم اپنے الہ کو نہیں جانتے،
حقیقی الہ کو، اپنے حقیقی معبود کو نہیں جانتے، یقین نہیں ہے ہمیں اس پہ، اپنے حقیقی محبوب کو نہیں جانتے، اپنے ہادی کو نہیں جانتے، پھر ہمارا روز قیامت پر یقین نہیں ہے، پھر ہمارا نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ قرآن کو ہم باعث ہدایت سمجھتے ہیں، یا قرآن کو ہم باعث شفا نہیں سمجھتے۔ یہ تو ہماری روحانی امراض کی شفا ہے۔ اچھا، جو پیغمبر آیا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو بھجوایا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی بھی رسول اللہ تعالیٰ میں نے نہیں بھجوائے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ کیا یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے ساری؟ اور میں اس بات کا شاہد ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں اور آپ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن نہ ان کی دعوت کو ہم سمجھا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ظلم کس پہ آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ظلم کا اللہ کے ہاں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن اکثر الناس انفسهم یظلمون۔ وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج کی جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، دیکھیں اپنے اوپر ظلم نہ کیجیے، جو ظاہر کا دھوکہ ہے اس سے نکل آئیے، اپنے حقیقت کو محسوس کیجیے، اپنے اوپر یقین کر لیجیے کہ ایک دن آپ رب کے حضور پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کو جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا، تو اس دن آپ کا کیا حال ہوگا، یہ آپ سوچ لیجیے۔ تو اس کا جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے حقیقی معبود کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان کر اپنا رخ اس طرف کر دیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر قرآن کے حکم، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اب اس میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا انجام تو اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس میں بھی مضمون یہ ہے کہ انسان جو خزانوں کا مالک ہے، جو طاقتور ہستی ہے، جو بادشاہ ہے، جو صاحب اقتدار ہے، اس کے سامنے عموماً جھکتا ہے، اس سے طمع رکھتا ہے، اس کے نقصان سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو یعنی ہمارے سب کچھ سے واقف ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو پوشیدہ کر رہے ہیں، جو ہمارے منصوبے ہیں، جو ہمارے ارادے ہیں دنیا میں زندگی کے بارے میں، جو ہم کر رہے ہیں یا جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ ہم نے باطل کو منزل بنا کے باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ تو دیکھیں ایک نعمت ہے، چند روزہ نعمت ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ آپ کی دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی نہیں دی ہے، دنیا کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے جیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف خواہ بنائے بھائی، اس بے وقوفی کا وبال جو ہے وہ آپ پر خود ہوگا۔ تو
یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بِإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا نتیجہ میرے پاس سے ہو کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تم جتنے بھی منصوبے بنا لو. اس آیت کی تھوڑی سی میں آپ کو تشریح ایک اور آیت سے کروں گا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے. تھوڑا سا ذرا غور کیجئے گا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں. اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ جو دنیا کا چاہنے والا ہے جیسا کہ ہم، تو ان کو دنیا ملے گی کتنی؟ آیا ہماری حسب منشا ملے گی؟ آیا سب کو مل جائے گی؟ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، اللہ نے کی بھی ہے، کوئی نئی تقسیم تو نہیں ہونی. یہ تو نہیں کہ جو ایمان لے آئے گا اس کو یا اللہ پیسے دے گا ایمان لانے کی بدولت، یا اس کو غریب رکھے گا یا مالدار رکھے گا، یا جو ایمان نہیں لائے گا اس کو یا پیسے دے گا یا نہیں دے گا. اللہ کی تقسیم ایمان کے لحاظ سے وہ تقسیم نہیں ہوئی ہے. یہ فیصلہ قاضی ازل نے کر دیا ہے ازل سے. اس بات پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا. دیکھیں سارے لوگ بادشاہ تو نہیں بن سکتے، سارے لوگ وزیر اعظم بن سکتے، سارے لوگ آرمی چیف بن سکتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے. تو بہرحال بے وقوف ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے. بے وقوفی کا سوچ ہے اور ایک بے وقوفانہ سوچ ہے کہ ہم اگر اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں زیادہ آزادی میسر ہوگی. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، اور یہ فیصلے اس کے ہیں کہ دنیا میں کس کو دوں اور کتنی دوں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. پھر اس کو میں یعنی جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں دنیا، لیکن یہ تو میری تقسیم کا پرانا فیصلہ ہے. جس کو میں چاہوں جتنا چاہوں اتنا ہی ملے گا، تقدیر سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہ ایک پشتو کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً رحمان بابا کا ہے کہ عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ چے عقل مند بختور و غلامان دی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے تم عقل مت مانگو، بخت مانگو، تقدیر، بخت، قسمت. تو پھر شاعر کہتا ہے دوسرے بند میں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو عقل مند ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دھنی لوگوں کے غلام ہوتے ہیں. دھنی بھی کہتے ہیں نا آپ، دھنی، بڑے بڑے دھنی ہو بھائی، بڑے خوش قسمت، بڑی قسمت ہے تمہاری. تو دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طرف آپ رخ پھیر لیں. آپ سے دنیا، اس کے دو نتیجے ہوں گے. دنیا جو ملنی ہے آپ کو ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. یعنی اگر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے، تو آپ کی جو قسمت ہے وہ آپ سے روٹھے گی نہیں. اور دیکھیں روٹھے گی کیوں؟ آپ نے تو اللہ کا ارادہ کر لیا، آخرت کی طرف رخ پھیر لیا. اب دنیا کیوں روٹھے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. بلکہ جو قسمت ہے وہ تو آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ کو ملے گی. آپ جہاں بھی رخ کریں، جس طرف کا، دنیا کی طرف رخ پھیر لیں یا آخرت، جو قسمت ہے وہ ملے گی، اس سے کم نہیں ملے. حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا. حضرت علی کے پاس شادی کے وقت کچھ بھی نہیں تھا.
مدینے میں شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے تو بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال وہ شادی کا جب تجویز وغیرہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کر لیا تو پوچھا علی مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں. اب علی کا جو مقام ہے سبحان اللہ، کیا کہتے کیا رہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو حضور تو ان کے مطلب گھر ہی کے فرد تھے، حضرت علی حضور کے اہل میں سے ہی تھے، چچا کے بیٹے تھے ابو طالب صاحب کے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ ایک زرہ ہے تمہارے پاس. تو زرہ تو سامان جنگ میں شمار ہوتا ہے، تو حضرت علی کو تو بھولا ہوا تھا کیونکہ وہ تو تلوار، زرہ، خنجر، نیزے جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا حضور وہ تو ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچو اور مہر کا انتظام کرو. وہ زرہ بیچنے نکلے، حضرت عثمان مل گئے، حضرت عثمان نے وہ خرید لی. اور تو اب یہ دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی بھی ہے، اور پیغمبروں میں یہ درجات ہیں. یعنی دنیا کے حساب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو حساب کتاب تھا وہ آپ کو معلوم ہے، بادشاہت تھی اور ہوا پہ ان کا تخت چلتا تھا اور کوئی مسئلہ تو نہیں تھا ان کے لیے. جنات سے کام لے کے انہوں نے بیت المقدس بنوایا، اور فرش جو تھا اس زمانے میں ان کا جو محل کا فرش تھا تو وہ شیشے کا تھا. قیلت خل السرح، ملکہ سبا جو آئی تھی تو اس سے کہا تھا کہ آؤ محل میں داخل ہو جاؤ. تو جب وہ محل میں داخل ہونے لگی تو فرش وہ پانی ٹھانٹے مار رہا تھا، اس کمرے کا پانی. تو اس نے مطلب اچھل رہا تھا ایسا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آ جاؤ. اس نے اپنے پینچے اٹھا لیے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پینچے اٹھا لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تو شیشے کا فرش ہے، قواریر کا فرش ہے، اور تم آ جاؤ، تمہارے پانی وانی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تاریخ میں آتا ہے ایک پیالہ تھا، انہوں نے دیکھا ایک چڑیا کو جو منہ سے پانی پی رہی تھی، انہوں نے وہ پیالہ بھی چھوڑ دیا. تو اس میں مطلب دیکھیں ہمارا تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا تو سارا جو توجہ ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور یہی ہماری ذلت کی وجہ ہے دنیا میں مسلمان قوم کی، کہ اس نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، دنیا ہی اس کا محبوب ہے، اور دنیا ہی اس کو مطلوب ہے. لیکن بات تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. دنیا نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. ہمارا مقصود تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے یعنی زندگی کی راہوں کو طے کرنا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اصل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا
جو ہم آیت کا یہ پڑھ رہے تھے نا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہو کے جاتا ہے، انسان کچھ خاص کر نہیں سکتا، یہ سارے فیصلے ازل میں ہو چکے ہیں ہمارے بارے میں، یعنی ہماری جو دنیا کی تقسیم ہے یہ روز اصل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا جفت القلم بما انطلاق، جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو چکے ہیں۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، اولاد میں بیٹیاں کتنی ہوں گی، بیٹے کتنے ہوں گے، ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لکھی جا چکی ہیں۔ پیسے کتنے پیسے ہوں گے، آپ کس حالت میں زندگی گزاریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو ہم بہتر ہے کہ جو کام ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوا، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور پھر اس میں ہمیں آگے بسایا ہے اور ہمیں پھر ہدایت سے نوازا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ لیکن رحم بھی اللہ تب آپ پر رحم کرے گا جب آپ خود اپنے اوپر رحم کریں گے، کیونکہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی موجودہ کیفیت پر غور کریں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں۔ اور کیونکہ ہونا تو وہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کاموں کا انجام، یہ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی انسان کے اختیار میں اپنی تقدیر بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ انسان اپنی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ تقدیر انسان نہیں بدل سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے تو اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر بینا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آخر میں، اور وہ بھی اسی مضمون کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں غموں کو مٹا کر ایک غم بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِهِ الْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ بَادٍ هَلَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر اس کے غم متفرق ہو گئے، اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون کس غم کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، کیونکہ ظلم کریں گے تو ظالم لوگ جو ہیں جائیں گے جہنم میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو اپنے اوپر رحم کرے گا تو وہ جائے گا جنت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ سنا دیں، تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق،
یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔